الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کا سلسلہ جو جاری کیا، ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی جاری فرمایا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت نے بھیجے، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں بھی بھیجے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور اللہ کی طرف لوگوں کو رجوع کروائیں. یہ اللہ رب العزت کی سنت تھی کہ ایک نبی کے جانے کے بعد ثم ارسلنا رسولنا تترا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ پھر ہم نے پے در پے نبی بھیجے. اللہ کی یہ سنت تھی کہ اللہ رب العزت ایک نبی کے بعد جب فساد آتا امت میں، قوم میں، لوگوں میں، ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت نبی کو مبعوث فرماتے جو ان کی رہنمائی کرتا. یہ ہم سب کا ایمان ہے اور ایمان کا حصہ ہے اور بنیادی حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو چکی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن دنیا قائم ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا: وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ ایک واضح سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، تشریف نہیں فرمائے ہے، اس دنیا کے اندر ہمارے درمیان نہیں ہے. تو یہ سنت اللہ رب العزت کی کیسے جاری ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو واضح طور پہ فرما دیا: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا ضروری ہے جو یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دیں، بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی دعوت دیں. یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کریں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کریں. اسی طرح فرمایا: کنتم خیر امت، تمہاری امت جو ہے وہ بہترین امت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خیر امت اس وقت ہے جب یہ اگلی اس آیت کا اگلا حصہ کرے، نہیں تو خیر امت کا کوئی فائدہ، یہ خیر امت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے خیر امت ہونے کی وجہ بیان فرمائی ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ لوگوں کے لیے نکال لی گئے ہو. تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. تو اللہ رب العزت نے یہ جو نبیوں والی ذمہ داری تھی یہ اس امت کو منتقل کی. اور یہ ذمہ داری چاہے کوئی مانے، ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے، گھر کو اپنا گھر چلائے، بیوی بچوں کا خرچ پورا کرے، ان کا جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرے. اب وہ ذمہ داری نہیں مانتا، کہتا میں نہیں مانتا کہ میری ذمہ داری، تو اس کے نہ ماننے سے وہ ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. ذمہ داری برقرار رہتی ہے لیکن نہ ماننا اس کا مزید گناہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری اب نبیوں سے امت پر منتقل کی، اور آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ، اور یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رآ منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، فلیغیرہ بیدی، تو اس کو چاہیے اگر اس کو استطاعت ہو کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، اس کے اوپر اس کو بند کر سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے، وہ برائی کو مٹا سکتا ہے تو ختم کر دے. اس کی استطاعت ہے کہ وہ برائی کو روک سکتا ہے تو روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، لیکن اگر اس کی استطاعت نہیں ہے کہ اس کو برائی کو ہاتھ سے بند کر دے، ختم کر دے، فَبِلِسَانِهِ، تو اس کے نچلا درجہ یہ ہے کہ وہ آدمی اس برائی کو زبان سے منع کر دے
کہ یہ کام نہ کرو، اچھا کام نہیں ہے، یا یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، بغیر کسی کی دل آزاری کیے ہوئے، بغیر کسی کی فضیحت کیے ہوئے نصیحت کر دے اس کو کہ بھئی یہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ بری الذمہ ہو جائے گا، اس برائی سے وہ نکل جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی یہ بھی استطاعت نہیں ہے، وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا، یا علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اس کہنے کی وجہ سے فساد ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اور یا دین کو مزید بدنام کیا جائے گا، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ فَبِقَلْبِهِ، تو وہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے کہ بھئی یہ برائی ہے، اور اس برائی کے ساتھ میں شریک نہ ہوں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے، کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دینا۔ ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھے۔ اگر کوئی آدمی برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتا تو اس صورت کے اندر اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ ایک صحابی ابو امامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، اگر تمہارا نیک عمل تمہیں خوش کرے، نیک عمل کرنے سے خوشی ہو رہی ہو، دل میں راحت محسوس ہو رہی ہو کہ مجھ سے اللہ نے اچھا کام کروا دیا، اور برائی ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، وساءت کا سیئتک، غلطی ہونے کی وجہ سے تمہیں برا محسوس ہو، دل میں ایک کدورت آ جائے، دل میں کوئی خلش آ جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو فأنت مؤمن، تم ایمان والے ہو۔ تو یہ ایمان کا پیمانہ ہے، یہ ایمان کا پیمانہ ہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھیں اور اچھائی کو اچھائی سمجھیں۔ ایک حدیث ہے، حدیث کمزور ہے تھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، استغت نساؤکم، جب تمہاری خواتین عورتیں یہ سرکش ہو جائیں گی، وفسق شبانکم، اور تمہارے جو نوجوان ہیں وہ فاسق ہو جائیں گے، وترکتم جہادکم، اور تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ایک آدمی یہ ایسی بات تھی جیسے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ تم سانس لینا چھوڑ دو گے۔ صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اوکائن ذالک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، واشد منہ سیکون، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ کیف انتم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ اذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، جب تم بھلائی کا حکم نہیں کرو گے اور برائی کرنے والے کو برائی سے روکو گے نہیں۔ صحابہ اور حیران ہو گئے، اوکائن ذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ، والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ فرمایا کہ کیف انتم اذ رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کو برائی سمجھو گے، نیکی کو برائی سمجھو گے، اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگو گے۔ آج کیا ہے، ایک آدمی تاجر ہے، بہت زیادہ دھوکے بازی سے اچھا تیز زیادہ مال بیچتا ہے، وہ کامیاب تاجر ہے، بڑا زبردست تاجر ہے، یہ اچھی تجارت کرتا ہے، اس کو کاروبار کرنا آتا ہے، کیسے کاروبار کسٹمر ڈیل کرنا جانتا ہے، یہ کیسے کسٹمر کو اس نے گھیر لیا۔ تو یہ ہمارے نزدیک برائی ہے، جو برائی ہے، جو جھوٹ ہے، جو دھوکہ ہے، جو فریب ہے، وہ ہمیں اچھائی نظر آ رہی ہے۔ پھر بڑے بڑے جو ہے وہ یہاں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور انٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے، تو وہ اس کو اچھائی بنا کے بیچ کے ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے، یار اتنا پروفٹ مل رہا ہے، یہ بینک اتنا انٹرسٹ دے رہا ہے، یہ فلاں فائنینس کمپنی یہ کر رہی ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جو برائی ہے وہ اچھائی نظر آ رہی ہے، جو اچھا ایک آدمی سچ بول دیتا ہے پھنس جاتا ہے، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو اس کو پتہ نہیں ہے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ صحیح راستے سے کام کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کام کیسے ہے، اس کو تو بے وقوف آدمی ہے یہ۔ اور جو آدمی دو نمبری سے کام کر لیتا ہے یہ سمجھدار آدمی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا معاشرہ اس وقت کہ برائی کو اچھائی دیکھنا اور اچھائی کو برائی دیکھنا۔ اوکائن ذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے؟ والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ کیف انتم اذ
اذ امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذ امرتم بالمنکر، برائی کا حکم کرو گے، ونہیتم عن المعروف، اور برائی سے بھلائی سے روکنے لگو گے، اچھے کام کی دعوت دو گے، اچھے کام سے روکو گے اور برے کام کی دعوت دو گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس وقت یہ ہوگا لَأُتِيحَنَّ لَهُمْ، اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں ان کے درمیان ایسے فتنے، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، ایسی چیزیں پیدا کروں گا، تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا، کہ ایسے جو سمجھدار لوگ ہوں گے، عقل مند لوگ ہوں گے، ان کے دانشور لوگ ہوں گے، وہ بھی حیران ہو جائیں گے ہم کیا کریں، ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ بات سے غافل نہ رہیں کہ اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو سامنے والا کچھ بھی کرتا رہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو جو صرف تم پر نہیں آئے گا، یہ صرف اس آدمی پر نہیں آئے گا جو گناہ کر رہا ہے، بلکہ سب پر آ جائے گا، جو گناہ کرنے والا ہے، جو نیکی کرنے والا ہے، ان سب پر آ جائے گا۔ مشہور حدیث ہے، اس آیت کے تحت علماء نے لکھی ہے، آپ صلی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون، کیا ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان اچھے نیک لوگ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب برائی غالب آ جائے، جب برائی غالب آ جائے تو نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے اس کے ساتھ، نماز پڑھنے والا بھی چلا جائے گا، روزے رکھنے والا بھی چلا جائے گا، زکوٰۃ دینے والی بھی چلا جائے گا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ یہ فکر پیدا کرنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آئندہ کے لیے تیاری کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر ہیں اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے سخت ترین فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کے ساتھ ساری دنیا کی دین کی فکر کرنی ہے۔ تبلیغ بذات خود کرنا مقصود نہیں ہے، یہ مقصود یہ ہے کہ اس سے دین زندہ ہو جائے، دین مقصود ہے، مقصود یہ ہے کہ دین زندہ ہو جائے، لوگوں میں اخلاق آ جائیں، نمازیں زندہ ہو جائیں، صرف نماز قرآن تلاوت زندہ نہ ہو جائے بلکہ پورا دین زندہ ہو جائے، اخلاق بہتر ہو جائیں، اعمال بہتر ہو جائیں، معاملات اچھے ہو جائیں، ساتھ میں عبادات بھی اچھی ہو جائیں۔ اب اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے موقع دی ہمیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، لوگوں کی زندگیوں کو بدلیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ایک اجتماع رکھا کراچی کے اندر، یہ لوگوں کو جمع کرنا مقصود نہیں ہے، صرف یہ فکر پیدا کرنا مقصود ہے کہ کس طرح یہ دین ساری امت میں چلا جائے، سارے لوگ اس دین پر آ جائیں، لوگ دین پر چلنے والے بن جائیں۔ فرقہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ماننے والا ہو، کیسے بھی نماز پڑھنے والا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی طرح آمین کہنے والا ہو، کسی طرح ہاتھ باندھنے والا ہو، کسی بھی طرح روزے رکھنے والا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دین پر آ جائے، اللہ کو مان لے، اللہ کے اوپر ایمان لے، اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہو جائے، اعمال مضبوط ہو جائیں، نماز قائم، فرائض کے اوپر پابندی ہو جائے، اپنے اخلاق اچھے ہو جائیں، معاملات اچھے ہو جائیں، یہ اس اجتماع کا مقصد ہے۔ اور یہ چیز، یہ فکر ساری دنیا میں پیدا ہو جائے کہ یہ ساری دنیا کے لوگ دین پر کیسے آ جائیں۔ یہ صرف اجتماع میں بیان ہونا، بیان کرنا یہ مقصود نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیاں بدلیں، ہم اپنے یہ جو ہم اس پریشانیوں میں ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کی دین کی دعوت کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عذابات ہیں، جو میں نے حدیث سنائی آپ کو، اور ان عذابات سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم خود بھی دین پر آ جائیں اور ساری امت کی فکر کریں کہ اللہ ساری امت کو دین پر لے آئے، اور یہ ہماری ذمہ داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اس کے بعد نبوت والا کام ہماری ذمہ داری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجتماع ہے جمعرات کی صبح عصر سے لے کر اتوار کی صبح تک، سارے حضرات جتنے بھی کوشش کریں گے مکمل وقت میں جمع ہو، نہیں ہو سکتے جتنی استطاعت ہو، اصل دعا مقصود نہیں، کوئی بیان مقصود نہیں، یہ فکر پیدا کرنا مقصود ہے کہ دین زندہ ہو جائے ہماری زندگی میں اور پوری امت کی زندگی میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔